أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب أجسادنا وطبيب أرواحنا هادينا مهدينا راشدنا مرشدنا قائدنا قدوتنا أعلانا أولانا مولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں اور دینی اخوت و دینی محبت رکھنے والے نوجوان بھائیوں، یہ جو مہینے چل رہے ہیں، آج اسلامی ماہ کے پہلے مہینے کی 10 تاریخ ہے، جو یوم شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا مہینہ، پھر اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ اور پھر محرم کا مہینہ، یہ جو تسلسل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، یہ ہمیں قربانیوں کی یاد تازہ کرواتے ہیں۔ رمضان المبارک میں اس طریقے سے آپ تمام حضرات نے محنتیں کی، کوششیں کی، روزے بھی رکھے، کام بھی کیے، اللہ کی عبادتیں بھی کی، اور پھر ذی الحجہ کا مہینہ، اس کے بعد یہ بھی عظیم قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے۔ اور اسی کے لگتے محرم کا مہینہ، ایک محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جام شہادت نوش فرما جانا، اور پھر اس روز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جام شہادت نوش فرما جانا، یہ تمام ہمیں قربانیوں کی اور اللہ کے حضور اپنے تمام تر مفادات کو پیچھے رکھ کر اللہ کے دین کو مقدم رکھنے کی، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو، حضور علیہ السلام کے طریقے کو مقدم رکھنے کی
یاد تازہ کرواتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابی، دونوں نبی کے پیارے، دونوں آسمان کے ستارے اور دونوں ہدایت کے لیے رہنما، دونوں قائد، جن دونوں پر ایمان رکھنا ہمارے لیے ایمان کا حصہ، لیکن اس کے باوجود جس طرح کچھ لوگ صحابہ پر انگلیاں اٹھا دیتے ہیں، طعن و تشنیع کر دیتے ہیں، یقیناً وہ بہت برا اور بے حد افسوس کے قابل اور بہت ہی ناپسندیدہ اور اللہ کے نزدیک بھی بہت برا ہے۔ صحابہ کی عظمت، صحابہ کی الفت، صحابہ کا مقام اور ان کی علو مرتبت، ان کا ذیشان مرتبہ ہمارے دلوں میں ہونا ضروری ہے، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے اہل بیت حضرات، حضور کا گھرانہ، حضور کا پسندیدہ اور حضور کے الفت کا برکو، یہ بھی ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ یہ حضور کا یارانہ ہے، اہل بیت یہ حضور کا گھرانہ ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ ہماری دونوں آنکھوں میں سے ایک آنکھ نکال لی جائے اور ایک آنکھ رکھ دے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دونوں آنکھیں سلامت رہیں، جس سے ہم دیکھ سکیں، اللہ کے مذہب کو سمجھ سکیں، اللہ کے دین کو سمجھ سکیں۔ اسی طریقے سے حضور کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایک طرف حضور کا یارانہ ہے اور ایک طرف حضور کا گھرانہ، بلکہ طرف بھی نہیں، دونوں حضور کے دل سے لگے ہیں، دونوں حضور کے دل سے لگے ہیں، دونوں کی نسبت حضور کے دل سے ہے، دونوں کی نسبت حضور کی ذات سے ہے۔ اس لیے اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، صحابہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ابھی نہ سمجھ آئے تب بھی دلوں میں ارادہ یہ رکھو، آئندہ بھی ہمیں کوئی کہے کہ نہیں حضور کہ یارانہ نے اہل بیت سے کچھ اس طرح گستاخی کی، اس بات کو اپنے دل میں ابھی سے بٹھا کے رکھو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صحابہ اہل بیت کو کچھ تکلیف دے۔ اگر آج بھی سمجھ میں نہ آئے تو آئندہ بھی اپنے دلوں میں یہ بٹھا کے رکھو ابھی سے کہ صحابہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تاکہ ہم اپنی قبر کو سنوار سکیں، ہم اپنی عاقبت کو سنوار سکیں، ہم اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ دنیا میں بہت لوگ ہیں، بہت طرح کے لوگ ہیں، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا۔ ہمیں اپنے دلوں میں یہ تصور کر لینا چاہیے کہ صحابہ بھی حضور کے دیوانے ہیں، اہل بیت بھی حضور کے دیوانے ہیں۔ ہم اپنی قبر کو نہ خراب کریں، ہماری آخرت کو نہ خراب کریں، عاقبت کو نہ خراب کریں۔ جو صحابہ سے محبت رکھے گا اس کی بھی قبر سنورے گی، اور جو اہل بیت سے محبت رکھے گا اس کی بھی قبر سنورے گی۔ جو دونوں میں سے کسی کا ایک کا انکار کر دے، اپنی آخرت کو برباد کر دے گا، اپنی آخرت کو برباد کر دے گا۔ یہ باتیں میں یوں عرض کرنے چلا ہوں آپ حضرات سے کہ صحابہ نے دین کی خاطر جو قربانیاں دی ہیں، دین کے خاطر قربانیوں کو ایک طرف رکھیں۔ صحابی صرف اور صرف اس کا صحابی ہونا، صرف اور صرف اس کا صحابی ہونا، اس کا اپنی آنکھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکھڑے کو دیکھ لینا، حضور کی ذات کی زیارت کر لینا،
اس ایک نگاہ کا مقابلہ دنیا کا کوئی ولی نہیں کر سکتا۔ ان کی قربانیاں تو ایک طرف، ان کا ایک نگاہ کا حضور کو دیکھ لینا، اس نگاہ کا مقابلہ تمام اولیاء کی ریاستیں، تمام اولیاء کی عبادتیں اور تمام کائنات کے تمام لوگوں کی عبادتوں کو اکٹھا ایک طرف کر لیا جائے حضور کا، صحابی کے اس ایک آنکھ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو انہوں نے مسجد نبوی میں حضور کو دیکھ کر ایک مرتبہ اپنی مسکراہٹ فرما دی۔ اس ایک آنکھ کا مقابلہ تمام اولیاء، تمام اتقیاء، تمام علماء مل کر ایک آنکھ کا، ان کا ایک دیدار کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ان کی عظمت کا ہونا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایک محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت پی گئے۔ 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش فرما گئے۔ ایک محرم کو صحابی ہے جو حضور کے یار ہیں، 10 محرم کو حضور کی خواہش پورے کرنے والے اہل بیت ہیں، حضور کے نواسے ہیں۔ ان دونوں کی شہادت کس لیے؟ محض اس لیے کہ اللہ کے دین کو بلندی پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان دونوں کی شہادت اس لیے اللہ کے دین کو بلندی پر، ترقی پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنی جان قربان کر دی، اپنی جان کو کم سمجھ لیا اللہ کے دین کے مقابلے میں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اگر آپ حضرات کی خدمت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ ان کی حیثیت کو سامنے رکھا جائے تو یقیناً ہمیں پتہ چلے گا عمر فاروق کون ہے، حضرت عمر فاروق کی شخصیت کیا ہے، کون تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ واقعات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت لکھوانے کے لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی کو طلب کرتے ہیں۔ عثمان غنی آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر لکھوانے کے لیے کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا، عثمان غنی سے لکھوانے کے لیے تیار ہوئے۔ ابو بکر کو آنکھ کا جھونکا لگ گیا، ابو بکر کو اونگ لگ گئی رضی اللہ تعالی عنہ، ہلکا سا سو گئے۔ سوئے عثمان غنی نے اپنی طرف سے عمر فاروق کا نام لکھ دیا۔ عثمان غنی نے اپنی طرف سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لکھ دیا۔ ابو بکر کی آنکھ کھلی، ابو بکر پوچھنے لگے کہ عثمان تم نے میری نیند لینے کے بعد کوئی کام کیا؟ عثمان غنی فرماتے ہیں میں نے عمر کا نام لکھ دیا، میں نے عمر کا نام لکھ دیا۔ ابو بکر فرماتے ہیں کہ اگر عثمان تم اپنا نام لکھتے، عثمان اگر تم اپنا نام لکھتے تب بھی میں اسے برا نہ کہتا، لیکن میری خواہش تھی عمر کا نام لکھ دے، لیکن میری خواہش تھی
عمر کا نام لکھ دے، اور عمر کا نام لکھ دیا، مجھے یہی پسند تھا، عمر کا نام لکھ دیا، مجھے یہی پسند تھا۔ دوسرا واقعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں۔ سراقہ جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، حضور کے پیچھے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، ارادہ کیا ہے؟ حضور کو نعوذ باللہ مارنے کا، ختم کرنے کا۔ آئے، حضور نے، ابو بکر پاس میں ہے، حضور نے پیچھے مڑ کے دیکھا، سراقہ آ رہا ہے، حضور نے پیچھے مڑ کے دیکھا، سراقہ آ رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف دیکھا، حضور نے صرف دیکھا، سراقہ زمین میں دھسنا شروع ہو گیا۔ سراقہ نے کہا اللہ کے رسول ایک مرتبہ مجھے چھوڑ دیجئے، ایک مرتبہ مجھے چھوڑ دیجئے۔ پہلی بات تو میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں کہ واقعہ اور کچھ بات میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا تو وقت تو لگے گا۔ اگر آپ حضرات سننا چاہیں گے تو میں آپ حضرات سے 10-15 منٹ کا وقت لوں گا۔ کیا آپ حضرات تیار ہیں؟ تو اس لیے وقت ہو چکا، لیکن بات جب آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہے تو کچھ بات بتانی ہے، کچھ بات سمجھ میں آئے، تو اس کے لیے 10-15 منٹ درکار ہوں گے۔ سراقہ دسنا شروع ہوا، حضور نے فرمایا، صرف دیکھا، فرمایا بھی نہیں، صرف دیکھا، سراقہ زمین پہ دھسنا شروع ہوا۔ سراقہ نے معافی مانگی کہ اللہ کے رسول مجھے ایک مرتبہ معاف فرما دیجئے، مجھے ایک مرتبہ معاف فرما دیجئے۔ حضور نے فرمایا جا سراقہ، تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ حضور نے فرمایا جا سراقہ، تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ کسرا اس وقت کی سپر پاور طاقت تھی جو آج امریکہ اپنے آپ کو مان رہا ہے۔ جہاں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ سراقہ گئے، ابو بکر مسکرائے۔ دوسرا واقعہ، خندق کھودنے لگے صحابہ، خندق کھودنے لگے صحابہ، ایک چٹان آ گئی اور وہ چٹان صحابہ سے کھودی نہیں جا رہی۔ حضور کو بلایا کہ اللہ کے رسول یہ چٹان ہم سے ٹوٹ نہیں رہی ہے، یہ چٹان ہم سے ٹوٹ نہیں رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صحابہ میں آتا ہوں، عاجزی سے، انکساری سے، تکبر سے نہیں، عاجزی سے، انکساری سے میں ہر چیز میں ایک سبق پیش کرنے لگا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں۔ عاجزی سے آئے، حضور نے کدال پکڑی، نبوت کے ہاتھوں سے کدال گری چٹان پر، چٹان کے ٹکڑے ہو گئے اور اس میں سے نور نکلا، چنگاری نکلی، نور سے تعبیر کر سکتے ہیں، نور نکلا۔ اور صحابہ سے حضور نے فرمایا کہ صحابہ اس میں مجھے فارس کے محل نظر آ رہے ہیں، اس میں مجھے فارس کے محل نظر آ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم میں سے، آپ میں سے کوئی کہے تو سامنے والا مسکرائے کہ یہ کہاں اور اس کی مجال کہاں، یہ کیا بات کرنے لگا ہے، ابھی پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں اور بات کرتے ہیں کسرا کے محل کی، فارس کے محل کی۔ ہم میں سے نہیں تھے، وہ صحابہ تھے، وہ صحابہ تھے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول جیسا آپ نے فرمایا ہے یقیناً ویسا ہوگا۔ پیٹ پہ پتھر لچے باندھے ہیں، صحابہ کا ایمان مضبوط تھا۔ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول جیسا آپ نے فرمایا ہے یقیناً ویسا ہوگا۔ اب واقعہ پیچھے کی طرف واپس میں لوٹاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، یہ تمام واقعات اپنے ذہن میں رکھنا، ان کا واقعہ ان واقعوں کی نسبت میں جوڑوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، کوہ طور پر جا کر واپس آئے۔
جا کر واپس آئے تو قوم نے پوچھا کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قوم نے مجھ سے یہ بات کہی کہ اللہ جو تو نے یہ باتیں کہی ہیں کہ موسیٰ یہ جو علاقے ہیں میں اپنے پیاروں کو دوں گا، میں اپنے پیاروں کو دوں گا۔ علاقے بتا دیے کہ یہ علاقے ہیں، میں اپنے پیارے کی حکومت میں دوں گا، میں اپنے پیارے کی حکومت میں دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہیں دور سے اترے، قوم نے پوچھا موسیٰ اللہ نے کیا فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو پیارے پیارے علاقے ہیں میں اپنے پیارے کی حکومت میں دوں گا، میں اپنے پیارے کی حکومت میں دوں گا۔ قوم نے کہا کہ موسیٰ تو ہمارا نام نہ کیوں لیتا؟ جب وہ اپنے پیاروں کو دے گا اللہ تو آپ بھی اللہ کے پیارے، ہم بھی اللہ کے پیارے، آپ کے واسطے سے ہمیں اللہ کیوں نہ دے دے؟ موسیٰ نے کہا یہ بات میں اللہ سے جا کر واپس گزارش کر دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام قوم طور پر گئے، اللہ میری قوم نے یہ بات کہی ہے جو تو ایسے علاقے اپنے پیاروں کو دے گا وہ ہمیں کیوں نہ دے دے، وہ ہمیں کیوں نہ دے دے؟ اب آگے جواب سنیے، اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ تیری قوم، موسیٰ یہ تیری قوم جو پیٹ پر پتھر نہیں، جن کے لیے میں نے اوپر آسمان سے، جن کے لیے میں نے اوپر آسمان سے من و سلوہ اتارا، اب وہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں من و سلوہ جو آسمان سے ہمارے لیے پکا پکایا کھانا اتر رہا ہے ہمیں ہونا چاہیے، ہمیں ہمارے لیے اللہ سے یہ گزارش کرو، اللہ سے کہو کہ ہمارے لیے وہ گاجر بھیجے، ہمارے لیے مولی بھیجے، ہمارے لیے دالیں بھیجے، ہمارے لیے مسالے بھیجے۔ موسیٰ سے فرمایا کہ موسیٰ جو قوم یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے من و سلوہ پسند نہیں، ہمارے لیے تو دالیں گاجر مولی مسالے یہ بھیجے، میں ان کو وہ علاقے دوں، میں وہ علاقے انہیں نہ دوں، میں وہ علاقے انہیں نہ دوں جنہوں نے پیٹ پر پتھر باندھ کر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ کون؟ وہ حکومت ملی کس کو؟ حضرت عمر کو۔ وہ حکومت کے علاقے ملے کس کو؟ حضرت عمر کو۔ بس اس طرح نہیں، جب کسرا فتح ہو گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، عمر فاروق نے پوچھا کہ وہ کنگن کہاں ہے؟ عمر فاروق نے پوچھا وہ کنگن کہاں ہے؟ ایسا نہیں کہا کہ کنگن بھی ہے یا نہیں، وہ تو حضور نے فرما دیا تھا سراقہ جب کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ اب آئے عمر فاروق ان علاقوں کو فتح کر کے، عمر فاروق نے آ کر یہ نہ پوچھا کہ کنگن بھی ہے کیا، یہ پوچھا کنگن کہاں ہے، کنگن کہاں ہے۔ پھر دوسرا جملہ فرمایا، ایک صحابی نے لا کر دوڑے سے رومال کے اندر کنگن لا کر پیش کیے کہ یہ کسرا کے کنگن ہے، یہ کسرا کے کنگن ہے۔ دوسرا جملہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا سراقہ کہاں ہے؟ حضور نے کس سے فرمایا تھا؟ سراقہ جب کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ عمر فاروق کسرا کو فتح کر کے آئے، تشریف لائے اور یوں فرمایا کنگن کہاں ہے؟ ایک صحابی کنگن لے کر تشریف لائے، یہ کسرا کے کنگن ہے۔ اور حضرت عمر فاروق نے دوسرا سوال یہ کیا سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ صحابہ کی سبوں کو چیرتا ہوا آگے آیا، جی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سراقہ حضرت عمر فاروق کے پاس تشریف لائے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سراقہ یہ کنگن پہنو اور اپنے ہاتھوں میں پہن کر اوپر آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو لہراؤ تاکہ پتہ چلے میرا نبی سچا ہے، اس کا کوئی دعویٰ جھوٹا نہیں، میرا نبی سچا ہے، اس کی کوئی بات، اس کا کوئی فعل سچا جھوٹا نہیں ہے۔ یہ عمر فاروق نے فتح کر کے حضور کے نبوت کے دعوے کو، حضور کے اشارے کو، حضور کے فعل کو، حضور کے قول کو یہ تمام پورا کر کے بتایا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو مانگا اللہم اعز الاسلام،
अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लाम, अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे, इस्लाम को गलबा अता फरमा। किसके जरिए? उमर फारूक को भेजकर, उमर फारूक को मुसलमान और इस्लाम की दौलत से सरफराज फरमाकर। इसीलिए फरमाया शुआरा ने कि जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, फलक पे नुजूम ताबा का आला न जाएगा। खुदा से नबी ने इसीलिए मांगा उमर, काबे का ताला खोला किसी से न जाएगा, काबे का ताला खोला किसी से न जाएगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम को पहले ही दिन इज्जत मिली, इस्लाम को पहले ही दिन इज्जत मिली। और इसी तरीके से यौम शहादत 10 मुहर्रम को हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है, जो हमारे लिए एक सबक हासिल करने के लिए और एक इबरत हासिल करने के लिए हमारे लिए काफी है। हजरत हुसैन की शहादत, हुसैन नबी के जिगर के गोशे हैं, फातिमा के लाल हैं, अली के चहीते हैं। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहादत क्यों दी? इस्लाम के गलबे के लिए। आज हमारे नौजवानों को समझना चाहिए, नौजवानों को ये सबक लेना चाहिए। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुसैन हमें ये बता गया है, हुसैन हमें ये बता गया है, सबक हमें ये सिखा गया है। मेरे इनकार ही को इनकार न समझो, मेरे इकरार को भी इकरार समझो। मैंने जिस पर तीर चलाई उस पर तीर चलाओ, जिसको मैंने पीर बनाया उसको पीर बनाओ, जिसको मैंने पीर बनाया उसको पीर बनाओ। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब खिलाफत नसीब हुई, मजमा मस्जिद के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो पर्चा लेकर आए, वो पर्चा जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि हजरत उस्मान ने पर्चे पर लिख दिया उमर। हजरत अबू बकर ने फरमाया कि मैं यही चाहता था, मैं यही चाहता था कि उमर लिखा जाए। हजरत उस्मान से जो फरमाया था, अब से पहले जो मैंने वाक़या जिक्र किया, वो पर्चा लेकर आए मस्जिद नबवी में, मकाम पर आए और तशरीफ लाकर फरमाया कि इस पर्चे में जिसका मैंने खिलाफत में नाम लिखा है, किसी को एतराज तो नहीं है, किसी को एतराज तो नहीं है। कोने से एक खड़ा हुआ, ला मुझे एतराज है। फरमाया कि क्यों एतराज है? कौन थे वो मना करने वाले? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए। हजरत अली ने फरमाया कि ए अबू बकर, अगर इस पर्चे में उमर के अलावा किसी का नाम लिखा है तो मुझे पसंद नहीं, उमर का नहीं। अगर इस पर्चे में उमर के अलावा किसी का नाम लिखा है तो मुझे पसंद नहीं, उमर का नाम लिखा है तो मुझे दिल से पसंद नहीं। ये खिलाफत हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो दूसरे नंबर पर मिली, हजरत अबू बकर के बाद किसी को एतराज नहीं था। इसलिए मैंने पहला ही जुमला ये आपकी खिदमत में पेश किया था कि सहाबा पर ईमान रखना हमारे ईमान का हिस्सा है, अहले बैत पर ईमान रखना हमारे ईमान का हिस्सा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें ये बातें समझने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।